بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر شاہین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کا یہ ماہانہ اجلاس، اس کا موضوع السر معدہ ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے معدے میں السر کیوں ہوتا ہے، تھوڑی سی اندر کی فطرت اور نیچر کیا ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اس فطرت کے کس قانون کی خلاف ورزی کی سزا میں ہمیں السر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. السر کی ڈیفینیشن آپ نے سن لی کہ جب معدے کی جھلی کے اندر سوزش آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے، تو وہ زخم جو ہے وہ السر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ایک قدرت کا ایک نظام دیکھیں، قدرت اندر کیسے چل رہی ہے، فطرت کیسے چل رہی ہے. جب ہم خوراک کھاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے منہ میں آتی ہے، منہ میں جاتی ہے تو اس میں ایمالیز وغیرہ اور جو ہمارے سلیوری گلینڈز ہیں ان کی رطوبات اس میں شامل ہوتی ہیں. تو اوورآل اس کا جو سلیوا ہے، اس کا جو مزاج بنتا ہے، اس کی جو پی ایچ ہوتی ہے وہ 6.2 سے لے کے 7 پوائنٹ تک ہوتی ہے. ان کے اباؤٹ الکلی مزاج ہوتا ہے، کھار ہوتی ہے، عصابیت ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خوراک کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اس کو ہضم کے قابل کرنے کے لیے، تاکہ وہ جتنی لطیف ہوگی اتنا ہمارا جزو بدن بنے گی، اچھی بنے گی، اس کے اندر رطوبات شامل ہوگی. اس کا سارا مزاج کیا ہے؟ الکلی اور کھار کا، جس کو ہم اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں عصابیت کہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزیں نہیں ہوتی، باقی بھی ہوتی ہیں، لیکن اوورآل دیکھیں سلیوا کو اگر ہم اس کی دیکھیں نا کیمسٹری، اس میں پوٹاشیم بھی ہے، سوڈیم بھی ہے، فاسفیٹ بھی ہے، اس میں بے شمار منرل بھی ہے، لیکن اوورآل جو اس کا جزو اعظم ہوتا ہے وہ فاسفیٹ اور کیلشیم ہونے کی وجہ سے وہ عصابی ہو جاتا ہے. یہ جب بولس جب معدے میں جاتا ہے، عصابی ہوتا ہے، معدے میں جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جتنے بیکٹیریا ہیں، جتنے اس کے اندر جراثیم آئے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے معدے کا ٹوٹل جو ماحول ہے اس کا وہ ذاتی ہے، تیزابی ہے، ایسٹک ہے. اس میں یہ جو السر جب ہوتا ہے آپ دیکھیں تو جتنی عصابیت ہوتی ہے غذا کے اندر وہ کس میں چینج ہو گئی؟ عضلاتیت میں، یا عضلاتیت میں آگے یہ بڑی خوراک جو ہے آنتوں میں چلی گئی. جب آنتوں میں گئی، یہ میں آپ کو فطرت کا بڑا قانون بتانے لگا ہوں جو اندر ہماری کیمسٹری کیا چل رہی ہے. اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں دی ہے وہ اس فطرت کے قانون کے مطابق ہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ کیا ہے؟ آنتوں میں جا کے ایک طرف سے پینکریاٹک جوس کی آ رہی ہے. پینکریاٹک جوس جو ہے آپ کا لبلبا وہ اینڈوکرائن بھی ورکنگ کرتا ہے، ایز اے اینڈوکرائن بھی اور ایکسوکرائن کے بھی. اسی طرح ایک رطوبت جگر سے آ رہی ہے، جگر بھی ایز اے اینڈوکرائن بھی کام کر رہا ہے، ایز اے ایکسوکرائن بھی، دونوں ورکنگ اس کے ذمہ ہے. تو غدود میں آ کے غدود کی ورکنگ آنتوں میں آئی، بائل ایسڈ اور پینکریاٹک جوس، تو یہاں پہ جو تیزابی ماحول تھا وہ ختم ہو گیا. اب اللہ نے، نیچر نے ہمیں کیا سبق دیا، فطرت نے، کہ عصابیت اگر غالب آ جائے، اس کی اصلاح کرنی ہو تو کس کو تقویت دو؟ عضلات کو. اگر عضلاتیت کو اصلاح کرنی ہو تو کس سے دو؟ غدود کو تحریک دے کے. اب آئیں السر کی طرف. معدے کی 3 پرتیں، یہ جو معدے کی بالکل یہ ہماری جھلی ہے نا اینڈ والی میوکس ممبرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا تیزاب کی یہ خوبی ہے، اس نے ہر چیز کو جلا دینا ہے، یہ ہر چیز کو جلا دے گی. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام پیدا کیا ہوا ہے. یقین کریں انسان اگر ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کر لے، اللہ پہ اس کا یقین، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تیزاب جلا دیتا تھا.
اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر پیریٹل سیل جو ہے اس کے اس سے ایچ ڈی ایل ایکسکریشن ہو رہا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ، تو ساتھ ہی آگے چیف سیلز ہیں میں دیکھی جھلی کے ساتھ پہلی طرح کے نیچے سے درمیان سینٹر میں اس سے پیپسین آ رہی ہے، سب سے اوپر میوکس ممبرین ہے اس سے میوسین اور ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ جو معدے کے بالکل اوپر تیزابیت سے بچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے تاکہ معدہ جلے نہ. یہ فیٹ کی چکنائی کی تہ اعصابی تہ وہ تیزابی اثرات کو زائل کرتی ہے. اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، اب ہم جو کھانا کھاتے ہیں کسی قاعدے کلیہ اصول کے تحت نہیں کھاتے نا، جو ملتا کھا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ڈاکٹر بٹھایا ہوا ہے، جتنی ہماری بد پرہیزیاں ہوتی ہیں، جتنی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کی اصلاح کے لیے ایک پورا میکینکزم ڈیولپ کر دیا ہوا ہے انسان کے اندر. وہ سارا میکینکلزم جب وہ مسلسل قانون فطرت کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں طبیعت پھر بھی اس کی اصلاح کرتی رہتی ہے، طبیعت اس کی پھر اصلاح کرتی ہے، پھر ہم اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، طبیعت پھر اصلاح کرتی ہے. یہ ایک دن میں، ایک مہینے میں، 15 دن میں، 20 دن میں نہیں ہوتا، یہ برسوں کی، کئی سالوں کی بدتالیاں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی عادتوں کی، اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے اندر کی قوت مدافعت کو، قوت مدبرہ بدن کو، جو ہمارے اندر کا ڈاکٹر بیٹھا اس کو شکست دے دیتے ہیں اپنی بد پرہیزی سے، اپنے لائف سٹائل کی. جب ایسی غذائیں ہم کھاتے رہتے ہیں، مسلسل کھاتے رہتے ہیں، جس میں وہ جو چکنائی کی اللہ نے حفاظتی جھلی بنائی ہوئی تھی وہ تھن ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بریک ہو جاتی ہے. صاحب نے آپ کو اصول بتایا ہوا ہے، جب عضلاتی تحریک ہوگی تو صاحب کے اندر کیا ہوگا؟ تحلیل ہو جائے گی. تو وہ تحلیل ہو کے جو موٹی پرت تھی وہ بریک ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، تھن ہو جاتی ہے. جب تھن ہو گئی، جیسے بھائی صاحب نے کہا، تو کسی بھی جگہ پہ جب تذاب آئے گا وہ تو پینیٹریٹ کر کے اندر تک چلا جائے گا، وہ زخم کا سبب بن جائے. طبیعت پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن آپ بد پرہیزی سے، بے اعتدالی سے اس کو نہیں کرتے. تو اگر آپ کا ایسی چیزیں جو ہائیڈروکلورک ایسڈ کو بڑھانے کا سبب بنے، تیزابی چیزیں آپ زیادہ کھائیں، آپ اعصابیت والی چیزیں، چکنائی کا استعمال آپ کم کریں، جس نے اس کو ہیل اپ کرنا تھا، جس نے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، تو پھر نتیجہ السر جو ہے وہ شدید سے بڑھتا حتیٰ کہ کینسر تک وہ چلا جاتا ہے. لیکن ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایون 6 ماہ میں بھی نہیں جاتا، اس کو دیٹ ٹیک لانگ ٹائم. تو بد پرہیزی کرتے ہوتے، تو جب تک ہم اس سے، ہمیں یہ اصول ملا یہ اندر کی فطرت سے کہ اگر ہم ایسی چیزیں کھائیں گے جس سے تیزاب پیدا ہوگا، اس میں آپ کے ٹوٹل یہ کولڈ ڈرنکس ہیں سارے تیزابیت رکھتے ہیں. آپ کا جو یہ برگر، جب آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو آپ کو پتا ہے اعصابی تحریک جب اینڈ آخری جاتی ہے پھر عضلات میں چینج ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کو اپنی جو تحریک مکمل ہو جاتی ہے تو وہ بھی تیزابیت میں چلے جائے گی، وہ بھی تیزابیت کا باعث بنے گی. تو ہر وہ چیز جو تیزابیت کا باعث بنے، جو عضلاتی مزاج کی ہوگی، وہ السر کا سبب بنے گی. اور اس کا علاج، اس کا اسباب ہمارا لائف سٹائل، اپنی کھٹائی والی چیزوں کا استعمال، ایسی چیزیں کم کھانا جن کے اندر رطوبت زیادہ ہے، ایسی چیزیں کم کھانا جن کے اندر چکنائی ہے، اچھی چکنائی کی کمی، دیسی گھی کا استعمال کم. تو السر کا سبب ہے وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کے بڑھنے کا سبب بنے گا. اب اس کے علاج کی طرف آئیں. علاج وہی ہے، لیکن جتنی یہ آپس میں الٹ ہے، جتنا آپ کا میوسین بڑھے گا اتنا ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اگر آپ نے ہائیڈروکلورک ایسڈ کو کم کرنا ہے، تیزابیت کو کم کرنا ہے، تو وہاں رطوبات سالے پیدا کرنی ہوگی. اس کے لیے کیا بہترین آپ دودھ میں گھی ڈال کے لیں، بہترین آپ اس میں ہلدی بھی ڈالیں اور دریا لیں، سوگی بادام اس میں ڈالیں، اور اس کے بعد پھر آپ جتنا ہو سکے مکھن ڈبل روٹی لیں،
चिकनाई पैदा करे, रतूबत अंदर पैदा करे, ताकि वो चिकनाई की जो तय डैमेज हुई है वो ठीक हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार बनना कम हो। उसके साथ आपने वदूद को भी तहरीक देनी, उससे भी कुछ होगा। वदूद को तहरीक देंगे, बुद्धि चीज़ें खाएंगे, मरीज को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको शफा मिलेगी। इसी चीज़ के साथ मैं आप याद चाहूँगा।